الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازتی، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو۔ یعنی جلدی لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی انسان کی موت یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کے معاملات کے اندر انسان کو لگ جانا چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفنا دینا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسرعوا بالجنازتی، کہ جب تم جنازہ لے کر جا رہے ہو تو جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو۔ کچھ لوگ بڑے آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، آگے پھر وہ جو ہے نا نعتیں پڑھنے والے چل رہے ہوتے ہیں، تو یا پھر کلمہ پڑھنے والے چل رہے ہوتے ہیں، یہ درست باتیں نہیں ہیں۔ تو اسرعوا بالجنازتی، جنازے کو جلدی جلدی لے کر جاؤ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ فَإِن تَكُ، پس اگر ہو صالحۃ، وہ نیک، فَإِن تَكُ صالحۃ، پس اگر ہے وہ نیک، فَخَيْرٌ، تو خیر ہے، اچھی بات ہے، تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، تم اس کی طرف اس سے لے جا رہے ہو، آگے کر رہے ہو۔ یعنی اگر وہ نیک ہے تو پھر وہ بھلائی ہی ہے جس کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ ہے اس کے علاوہ یعنی نیک نہیں ہے، فَشَرٌ، تو پھر یہ شر ہے، تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، جس کو تم اتار کر رکھ رہے ہو اپنی گردنوں سے، تم اتار رہے ہو اپنی گردنوں سے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کی وفات کا یقین ہو جائے کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے تو میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو ہمارے ہاں اکثر طور پر یہ چلتا ہے کہ دور دراز سے اقارب احباب کو جمع کرنا، پھر اس کی آمد کا انتظار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات کو ادا کر لینا چاہیے۔ کیونکہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو وہ نیک ہے تو تم اس کو اچھائی کی طرف، خیر کی طرف تم اس کو لے کے جا رہے ہو، اور اگر برا ہے، نیک نہیں ہے، تو اپنے گردن سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ تم نے میت کو غسل دینا ہے، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کو قبر کے اندر اتارنا ہے، تو وہ تم ذمہ داری کو ادا کر رہے ہو۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے علاقے کے اندر رہتا ہے، وہاں سے پھر اس کو اپنے علاقے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا درست نہیں ہے۔ اقرب الی السنہ یہی ہے کہ جہاں پر بندہ فوت ہو وہیں پر اس کو دفنا دینا چاہیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو فرمایا کہ جنازوں کو تم جلدی جلدی لے جایا کرو، یعنی جب لے کر جا رہے ہو تو اس وقت بھی جلدی لے جانا مراد ہے، اور تدفین کے معاملات میں جلدی کرنا بھی مراد ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من شہید الجنازہ، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا، حتیٰ، یہاں تک کہ یصلی علیہا، اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، فلہ قیرات، تو اس شخص کے لیے ایک قیرات کے برابر ثواب ہے۔ ومن شہیدہا، اور جو کوئی اس جنازے میں حاضر رہا، حتیٰ تدفن، یہاں تک کہ اس میت کو دفن کر دیا گیا، فلہ قیراتان، تو اس شخص کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قیل، کہا گیا، ومل قیراتان، 2 قیرات سے کیا مراد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، 2 پہاڑ، یہ
دو بڑے پہاڑوں کی طرح ہے دو قرات۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حتیٰ توضع فی اللحد، وہ بندہ موجود رہا اس وقت تک جب تک کہ میت کو قبر میں اتارا نہ گیا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ توضع میت کو رکھ دیا گیا فی اللحد قبر میں۔ وللبخاری یہ ایضاً، اور صحیح بخاری کی روایت میں اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، کہ جو کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ شامل ہوا، وکان معہا، اور وہ اس کے ساتھ تھا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کی تدفین سے فراغت حاصل کر لی گئی، فإنہ یرجع بقیراتین، تو وہ شخص دو قیرات لے کر واپس لوٹا ہے، کل قیرات، ہر قیرات، مثل جبل احد، احد پہاڑ کی مقدار کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم علیہ السلام نے جنازے کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ ادا کرنے کے ثواب کو، اور پھر اسی طرح تدفین تک کے شامل ہونے کے اجر و ثواب کو ایک مثال کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے، تاکہ ایک مومن، ایک مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا، اس کے تدفین کے اندر شریک ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے انسان کو معلوم ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے اہل ایمان کو ترغیب دلوائی گئی ہے کہ جنازے میں شرکت کا اہتمام کیا کریں تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے۔ جو بندہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہوا، جنازے کے پیچھے گیا اور نماز جنازہ کے اندر وہ بندہ شامل ہو گیا، صرف نماز پڑھی اس نے، وہ آ گیا، ایک قرات اس کو اجر ملے گا۔ اور جو بندہ تدفین تک، آخر تک وہاں پر ساتھ رہا، پھر واپس آیا، تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو قرات اس کو ملیں گے۔ اب قرات اصل میں یہ اس سے مراد درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ قرات کس کو، اس کو سمجھ لیں اس طرح کہ قرات نصف دانق، جو دانق ہوتا ہے نا اس کا جو نصف ہے، آدھا، اس کو کہتے ہیں، اور دانق سے مراد درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر صحابہ اکرام کے ذہن میں جلدی سمجھ میں آ جانے والا پیمانہ تھا، اس لیے یہ لفظ بولا گیا۔ اور اس زمانے میں جو کام کی اجرت تھی وہ قرات کی صورت میں ہی دی جاتی تھی، تو وہ اس لحاظ سے بڑا معمولی اور حقیر سا یہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد تمہارے والا قرات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، جو احد پہاڑ ہے اس کے برابر ایک قرات ہے، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا وزن رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں جانتا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جنازے کے اندر شرکت کا مقصد صرف طلب کیا ہو، اجر و ثواب کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، ثواب کی امید ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اہل میت کے ہاں حاضری لگوانے کی نیت نہ ہو، تو پھر اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ صرف دکھلاوے کے لیے آیا تھا پھر کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملنے والا۔ اس لیے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور ہمیں اس ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جنازہ کے اندر شرکت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وعن سالم عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، سیدنا سالم رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر۔ اب سالم، ان کی تھوڑی سی ان کا تعارف مختصر بتا دیتا ہوں۔ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ یا ابو عمر، اور ان کا نسب کیا ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور یہ فقہاء سبعہ میں، مدینہ طیبہ کے جو فقہاء سبعہ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، سادات تابعین میں سے تھے، اپنے دور کے معتبر عالم تھے، نہایت ثابت عالم فاضل تھے، اخلاق و سیرت اور عادات میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہ 106 ہجری میں ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے مہینے میں فوت ہوئے۔ تو سیدنا سالم
اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ ابا بکر و عمر اور سیدنا ابو بکر کو بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا کہ یمشون وہ چلتے تھے امام الجنازتی جنازے کے آگے۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت بیان، اس کو معلول قرار دیا ہے۔ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ اور ایک گروہ نے اس کے مرسل ہونے کی علت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ روایت، اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ کے ساتھ قبرستان جانے کی صورت میں انسان آگے چلے گا یا پیچھے چلے گا، کہاں چلے گا؟ یہاں تو انہوں نے کیا کہا کہ یمشون امام الجنازتی، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے، جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق مختلف روایات میں چاروں طرف چلنا ثابت ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، تو کہیں پر بھی انسان چل سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، متفق علیہ۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں نہینا ہمیں منع کیا گیا، عن اتباع الجنائز جنازوں کے پیچھے چلنے سے، یعنی جنازوں میں شریک ہونے سے، ان کے پیچھے چلنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ ولم يعزم علینا، لیکن ہم پر یہ پختہ حکم نہیں دیا گیا، ہم پر یہ پختہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نے نماز جنازہ میں شریک ہی نہیں ہونا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب یہ ممانعت جو ہے سیدنا ام عطیہ، ان کا اپنا ذہن کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کراہت اور ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہا تھا، یہ ممنوع حرام کے لیے نہیں تھا، لیکن اصل جو ہے نہیں وہ حرمت کے اوپر ہی دلالت کرتی ہے، اور جب تک اس کو وہاں سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس سے نہیں پھیر سکتے۔ تو پہلے کیا تھا، ممنوع تھا عورت کا نماز جنازہ کے اندر بھی شریک ہونا اور پیچھے چلنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کے اندر صبر بہت کم ہوتا ہے، تو جب ان کے اندر اسلامی شعور پیدا ہو گیا، بیدار ہو گیا، اچھی طرح ان کے اندر پختہ ہو گیا، ان کو اسلامی احکامات کا علم ہو گیا، پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ جیسا کہ آپ اگرچہ یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے ابھی یہ موقوف ہے، لیکن مرفوع کے حکم کے اندر ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو منع فرمایا تھا، اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ قبرستان میں کیوں نہیں وہ جاتی تھی، جنازوں میں کیوں نہیں شریک ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے اندر بے صبری عورت کے اندر فطرتاً زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ وہاں پر کچھ ایسے کام کر بیٹھتی جو شریعت اسلامیہ کے متصادم ہوتے، تو اس لیے منع فرما دیا۔ لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی کہ جب ان کے اندر اسلامی شعور بیدار ہو گیا، اسلامی شعور آ چکا اور اسلامی احکامات کا ان کو علم ہو گیا، اور پھر اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص جب وہ فوت ہوئے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں، تو پھر ایسا ہی کیا گیا، جنازہ امہات المؤمنین کے حجروں کے پاس رکھا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں، پھر اسے مقاعد کی طرف سے باب الجنائز سے نکال کر قبرستان میں لے جایا گیا۔ تو بعد میں پھر سیدہ عائشہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے اس عمل پر تنقید کی، تو انہوں نے کہا کہ لوگ تنقید کرنے کے اندر بڑی جلدی کرتے ہیں، اور ان باتوں میں خاص طور پہ جس باتوں میں ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سہیل بن بیضاء، ان کا جنازہ مسجد کے اندر ہی ادا کیا تھا، اور پیچھے آپ نے روایت بھی پڑھ لی تھی۔
تو اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہے، اور دوسرا ہے کہ مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ جو ممنوع ہے وہ اس عورت کے لیے سمجھ لیں، ابھی بھی ہم کہہ دیں گے ممنوع ہے، کہ جو عورت صبر نہیں کر سکتی، بے صبری، اور اکثر دیکھنے میں آیا نا جب ہم میت کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، تدفین کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے گھر کے اندر کوہرام عورتیں مچا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چارپائی کو اٹھانے نہیں دیتی۔ اب یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، ہم معاشرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جائیں اگر تدفین کے مراحل تک، تو وہ تو دفنانے بھی نہ دیں، وہاں پر وہ چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا، وہ واویلا کرنا شروع کر دیں، نوحہ شروع کر دیں گی، تو ظاہر ہے پھر بندہ وہ جو مراحل بندے نے وہاں پر طے کرنے ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے اس کے لیے۔ میت کی جو تدفین کا معاملہ ہے وہ پھر بہت تعطل کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایسی خواتین کو جو صبر نہیں کر سکتی تو ان کو پھر شریک نہ کیا جائے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الجنازۃ، جب تم جنازے کو دیکھو، فقوموا، تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعها، پس جو کوئی اس جنازے کے پیچھے چلا، یعنی جنازے کے ساتھ ہے، پیچھے چل رہا ہے، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی توضع، یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے۔ یہاں پر رکھنے سے مراد کیا ہے؟ آدمی کندھوں سے اتار کر اس کو زمین پر رکھ دیں، اور یہ بھی معنی ہے کہ قبر میں اتار دیں، لیکن پہلا معنی جو ہے راجح ہے کہ زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنے کی ممانعت جو ہے یہ استحباب پر، محمول وجوب پر نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اور دوسرا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسئلہ تو یہ بھی بیان ہوا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہونے کا جو حکم ہے یہ استحباب کا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہ یہ کھڑے ہونے کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں قسم کے فرامین موجود ہیں۔ جو آخری آپ کے فرامین ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قیام کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ کیا ہے کہ پہلے آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، آپ کو پتہ لگا یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، تو آپ نے بیٹھنے کا حکم دے دیا اور یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے دیا۔ تو یعنی بعض نے اس حکم کو منسوخ قرار دے دیا، اور بعض نے کہا کہ یہ استحباب پر محمول ہے، وجوب اس کا منسوخ ہو گیا ہے، اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح ہی کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ وعن ابی اسحاق، ابو اسحاق یہ مشہور تابعی ہیں، عمر بن عبداللہ سبیعی ہمدانی کوفی، اور آپ سے کئی روایات منقول ہیں، لیکن تدلیس کیا کرتے تھے، اور آخری عمر میں ان کا توازن، ذہنی توازن بھی بگڑ گیا تھا، اور سیدنا عثمان کی خلافت کے ابھی 2 سال باقی تھے، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، اور 129 ہجری میں یہ فوت ہے۔ تو ابو اسحاق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان عبداللہ ابن یزید، کہ بے شک عبداللہ بن یزید، یہ قبیلہ اوس کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابی رسول ہیں، صلح حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، کوفہ میں آئے، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے عہد خلافت میں یہ کوفہ کے والی تھے، اور اسی دور میں کوفہ کے اندر یہ فوت ہوئے۔ ان عبداللہ ابن یزید، ابو اسحاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ادخل المیت، انہوں نے میت کو داخل کیا، میت کو اتارا، من قبل رجلی القبر، قبر کی پائنی کی طرف سے، میت کو قبر کی پائنی طرف سے میت کو قبر میں اتارا، یعنی جہاں پر میت کے پاؤں آئیں گے نا اس جانب سے میت کو قبر میں اتارا۔ وقال ھذا من السنہ، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سنت طریقہ یہی ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ میت کو جب ہم قبر میں اتاریں گے تو اس کے پاؤں کی جانب سے اتارنا چاہیے، اور اہل حجاز کا اسی پر عمل تھا، امام شافعی اور امام احمد نے اسی کو اختیار کیا، اور یہی افضل ہے۔
اور یہی صحیح روایت ہے، اس کے علاوہ دوسری روایات ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، وہ درمیان سے میت کو اتارا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے، لوگ اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ ان کو اس طرف سے کہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میت کو اس کی پاؤں والی جانب سے نیچے داخل قبر میں اتارنا چاہیے، اور اس کے اندر آسانی بھی ہے، آسانی کے ساتھ میت اس طرح قبر میں اتر جاتی، اور یہی مسنون طریقہ بھی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا وضعتم موتاکم، جب تم رکھو اپنے مردوں کو، فی القبور، قبروں میں، فقولوا، تو تم کہو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی جب ہم قبر میں میت کو اتار رہے ہوں تو اس وقت یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اخرجہ احمد و ابو داود و النسائی، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معلول قرار دیتے ہوئے موقوف کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مستدرک والی روایت بھی موجود ہے اور اس کے اندر یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب بھی ہم میت کو قبر میں اتاریں تو داخل کرتے وقت یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المیت، میت کی ہڈی توڑنا، ککسرہ حیا، ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ شخص کی ہڈی توڑنا۔ رواہ ابو داود باسناد علی شرط مسلم، اس حدیث کو امام ابو داود نے صحیح مسلم کی شرط والی جو سند ہے نا امام مسلم کی، اس شرط کے اوپر اس کو روایت کیا ہے۔ وزاد ابن ماجہ من حدیث ام سلمہ، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ سے روایت نقل کی، اور اس کے اندر یہ الفاظ مزید زائد کیے ہیں کہ فی الاثم، کہ وہ گناہ کے اندر، گناہ میں وہ اس طرح ہے جس طرح کہ زندہ بندے کی ہڈی آپ توڑتے ہیں گناہ ملتا ہے، اس طرح میت کی جو ہڈی توڑیں گے اس کا گناہ ہے۔ لیکن یہ آخر والی جو الفاظ ہیں نا، یہ فی الاسم والے الفاظ، یہ سندن کیا ہے، ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ وہ روایت ثابت ہے بس کیا نام ہے، کسر عظم المیت ککسرہ حیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین اسلام جس طرح انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی کو ممنوع اور حرام قرار دیتا ہے، اسی طرح اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی عزت، اس کی تکریم اور حرمت کو اس نے برقرار رکھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر پوسٹ مارٹم کے نام سے جو مردہ انسان کو چیر پھاڑ کیا جاتا ہے، یہ کام کیا ہے، غیر شرعی ہے، انتہائی شدید شرعی مصلحت کے بغیر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ سعودی علماء کرام نے اس مسئلے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ نمبر 1 کہتے ہیں کسی فوجداری دعوے کی تحقیق کی غرض سے پوسٹ مارٹم کرنا۔ نمبر 2 وبائی امراض کی تحقیق کی غرض سے پوسٹ مارٹم کرنا۔ اور نمبر 3 تعلیم و تعلم، یعنی اعلیٰ تعلیمی مقاصد کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا۔ کہتے ہیں پہلی اور دوسری صورت میں پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں امن و امان اور معاشرے کو وبائی امراض سے بچانے کی بہت سی مصلحتیں کار فرما ہیں، اور اس میں اس میت کی بے حرمتی کا جو پہلو ہے جس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہو، وہ ان یقینی اور بہت سی مصلحتوں کے مقابلے میں چھپ جاتا ہے۔ باقی رہی تیسری قسم یعنی تعلیمی مقاصد کے لیے پوسٹ مارٹم، تو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مصالح کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور مفاسد کو کم سے کم کیا جائے۔ تو اس کے لیے 2 ضرر رساں چیزوں میں سے اس کا ارتکاب کرنا پڑے جس کا ضرر کم ہو، اور اسے ختم کیا جا سکے جس کا نقصان زیادہ ہو۔
اور جب مصلحتوں میں تعارض ہو تو اسے اختیار کر لیا جائے جو راجح ہو۔ حیوانی لاشوں کا پوسٹ مارٹم انسانی لاشوں کے پوسٹ مارٹم کا بدل نہیں ہو سکتا، اور پوسٹ مارٹم میں چونکہ بہت سی مصلحتیں ہیں جو آج کل کی علمی ترقی کے باعث طبی مقاصد کے لیے بہت کارآمد ہیں، تو لہٰذا انسانی لاش کا پوسٹ مارٹم جائز ہے، لیکن شریعت نے چونکہ مسلمان کو موت کے بعد بھی اسی طرح عزت و تکریم سے نوازا ہے جس طرح زندگی میں اسے عزت کے ساتھ شرف کے ساتھ نوازا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں مذکورہ روایت میں اور پوسٹ مارٹم چونکہ عزت اور تکریم کے منافی ہے اور اس میں انسانی لاش کی بے حرمتی ہے، اور پوسٹ مارٹم کی ضرورت چونکہ غیر معصوم یعنی مرتد اور حربی لوگوں کی لاشوں کے آسانی سے میسر آ جانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے آپ مرتد اور حربی لوگوں کی لاشوں کو استعمال کرنے پر اکتفا کریں اور ان کے علاوہ دیگر لاشوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو یعنی یہاں پر خلاصہ کلام کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں 3 وجہ سے پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں۔ ایک کہ کسی فوجداری دعوے کی تحقیق ہے، اس کے اوپر کوئی الزام ہے جس کی وجہ سے وہ تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا وبائی امراض کی تحقیق کرنا مقصود ہے، اور تیسرا جو ڈاکٹروں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے آپریشن وغیرہ کے لیے کہاں سے کیسے کرنا ہے، تو اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں جو تیسری بات ہے اس کے اندر آپ کسی مرتد انسان کی لے لیں یا جو حربی لوگ ہیں ان کی لاشوں کو استعمال کریں، مسلمان کی لاش کو پھر بھی استعمال نہ کریں، اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں الحدوا لی لحدن، میرے لیے لحد والی قبر بنانا یعنی بغلی قبر بنانا، وانصبوا علی اللبن نصبا، اور اس پر کچی اینٹیں چننا، وانصبوا علی اللبن، لبن کہتے ہیں اینٹوں کو، وانصبوا اور چنو علیہ مجھ پر، اللبینہ اینٹیں، نصباً وہ کیا نام ہے چننا یعنی کچی اینٹیں، کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وللبیہقی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ، اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت موجود ہے، وزادہ، اور اس کے اندر یہ اضافہ موجود ہے، ورفع قبرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا تھا، عن الارض، زمین سے، قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ولمسلم عنہ، اور صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ان یجسس القبر، کہ قبر کو چونے کے ساتھ تعمیر کیا جائے، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس قبر پر مجاور بن کر بیٹھا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے، یعنی قبر کو بلند اور نمایاں کرنے کی غرض سے اس پر تعمیر کرتے ہیں، آپ قبہ وغیرہ گنبد وغیرہ بناتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک تھی وہ ایک بالش تھی، اور بالش سے مراد کیا ہے؟ انگوٹھے کے سرے سے لے کر جو چھوٹی انگلی ہے اس کے سرے تک، یعنی اس طرح آپ کھڑا کریں گے تو یہ ایک بالشت جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی قبر ہونی چاہیے زمین سے اونچی۔ اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قبر تیار کرنے کے 2 طریقے تھے، ایک لحد کا اور دوسرا شق کا۔ لحد کہتے تھے بغلی قبر کو، یعنی پہلے گڑھا کھودا جائے، پھر قبلے کی جانب میت کو رکھنے کے لیے جگہ بنائی جائے، اس کو کہتے ہیں لحد، اور شق بڑا گڑھا کھود کر اس کے درمیان میں میت کے لیے نسبتاً چھوٹا گڑھا کھودا جائے۔ تو دونوں کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو گئے اس وقت مدینہ میں ایک آدمی لحد والی قبر بناتا تھا اور ایک آدمی شق والی سیدھی قبر بنایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں، جو بہتر ہوئی
وہ اس کی دعا کرتے ہیں، اور دونوں کو پیغام بھیج دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو ان کی قبر بنا دو۔ تو جو پیچھے رہ گیا اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جو آ گیا اس طریقے پر قبر تیار کر لیں گے۔ دونوں کو پیغام بھجوایا گیا، تو جو لحد بنانے والا تھا وہ آ گیا، تو صحابہ کرام نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغلی قبر کو تیار کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے سوا دوسروں کے لیے، یعنی کہ شق عموماً کیا ہے، غیر مسلموں والے بناتے ہیں، لیکن لحد وہاں پر بنائی جائے گی جہاں زمین کیا ہو، سخت ہو۔ اگر زمین سخت نہیں ہے تو پھر وہاں جو ہے شق قبر بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لحد کا بنانا یہ مستحب ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کچی اینٹیں قبر کے اندر لگانی چاہیے، پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے۔ اور قبر پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا، قبر کو پختہ بنانا، یہ شرعاً ممنوع ہے، اور یہ ممنوع حرام کے رتبے پر ہے۔ اور پھر قبر کو کوئی مخصوص شکل دینا بھی درست نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر تھی وہ کوہان نما تھی، اس طرح بنانی چاہیے، اور ایک بالش سے بھی بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی چیز ہم نے پڑھی کہ قبر کو پختہ چونا گچ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور قبر پر مجاور بن کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ویسے قبر کے اوپر مطلق بیٹھنے بھی ممنوع ہے، یعنی قبر ہے جہاں پر میت دفن ہے اس کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور مجاور بن کر بیٹھنا تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی علی عثمان بن مظعون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکابر صحابہ میں سے تھے، بڑے عابد بڑے زاہد صحابی تھے، اور جاہلیت ہی کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، اور 13 آدمیوں کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ دونوں ہجرتیں کی تھی، غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے 30ویں مہینے شعبان کے مہینے میں انہوں نے وفات پائی، اور مہاجرین میں سب سے پہلے فوت ہونے والے یہی صحابی ہیں، اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، وَأَتَى الْقَبْرَ، اور قبر پر تشریف لائے، فَحَثَى عَلَيْهِ 3 حصیات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر پر 3 لپ مٹی ڈالی، وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، یعنی کھڑے کھڑے 3 لپ مٹی ڈال دی۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، اس کے اندر عاصم بن عبید اللہ اور قاسم بن عبداللہ متروک ہیں، لیکن اس کی تائید دیگر صحیح احادیث سے ملتی ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے 1565 نمبر پر۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھا، پھر اس کی قبر پر تشریف لائے، اور اس کے سر کی طرف سے آپ نے اس پر مٹی کی 3 لپیں ڈالیں۔ تو لہٰذا جنازہ پڑھنے والے کے لیے اگر وہ دفن تک رکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 3 لپیں مٹی بھی ڈالے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہر لپ ڈالتے ہوئے انسان یہ پڑھتا ہے، جیسے پہلی کے بعد پڑھتا ہے منہا خلقناکم، پھر دوسری کے بعد وفیہا نعیدکم، اور تیسرے کے بعد ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ روایت بالکل موضوع من گھڑت صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو اس لیے صرف آپ نے وہ مٹی ڈالنی اور پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اذا فرغ من دفن المیت، جب فارغ ہوتے میت کی تدفین سے، وقف علیہ، تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، یعنی قبر پر، وقال، اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو، واسألوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو،
فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، پر بے شک اس سے اب باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میت سے قبر میں باز پرس ہونی ہے، سوالات اس سے ہونے ہیں کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ سوالات اس سے ہونے قبر کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے منکر نکیر کو بھیجنا ہے اور انہوں نے اس سے سوال کرنے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ موجود ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے قبر پر میت کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے 40 قدم کے بعد دعا کرنے کا، تو اس کا ثبوت کہیں پر بھی صحیح روایات کے اندر نہیں ملتا۔ یہ فضول کی رسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر ہی کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں اور سوالات کے اندر ثابت قدمی کی دعا کریں۔ وعن زمرة بن حبیب احد التابعین، زمرہ بن حبیب جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کانوا یستحبون، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مستحب سمجھتے تھے کیا چیز؟ اذا سوی علی المیت قبرہ، جب میت کی قبر برابر اور ہموار کر دی جائے، وانصرف الناس عنہ، اور لوگ اس سے جانے لگیں، تو ان یقال، کہ کہا جائے، عند قبرہ، اس کی قبر کے پاس، یا فلان، اے فلان شخص، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ کہنا، ویا فلان، اے فلاں، قل کہو، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رواہ سعید بن منصور موقوفاً، اس حدیث کو سعید بن منصور نے موقوف بیان کیا ہے، اور امام طبرانی نے اسی طرح ابو امامہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے مطولاً، جو کہ لمبی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ یہ موضوع روایت ہے، اور امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، اور علامہ یمانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، کہ اکثر لوگوں کے عمل سے کہا کہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ وہ قبروں پر کھڑے ہو کر اس طرح تلقین کرتے ہیں، میت کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر یہ سوالات کے جوابات اس کو بتا کر آ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ روایت ضعیف و موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو یہ عمل کرنا بالکل غلط ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔